آج کی ویڈیو میں ہم کو جنرل غلام محمد اور مس روتھ بورل کے تعلق کے بارے میں بتائیں گے۔ مس روتھ بورل کیسے غلام محمد کی سیکرٹری سے محبوبہ بن گئی۔ مس روتھ بورل غلام محمد کی گھرگراہٹ کا ترجمہ کر کے کیسے ملک کے تمام بڑے فیصلے کرتی۔ بڑے بڑے افسر مس روتھ بورل کا احترام کیوں کرتے تھے؟ جب ایک دفعہ غلام محمد مس روتھ بورل سے ناراض ہو گئے پھر کیسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ غلام محمد کی رخصتی کے بعد مس روتھ بورل کہاں گئی؟ آخری ملاقات میں دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ سن 1950 کی دہائی کا پاکستان تھا جہاں سیاست کے ایوانوں میں سازشوں کے جال بنے جا رہے تھے۔ گورنر جنرل ہاؤس کے ایک تاریک اور پرسکون کمرے میں ایک شخص ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی قائد اعظم کے ساتھ کام کیا تھا اور جو اب پاکستان کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ لیکن قدرت کا حال دیکھیے، ایک طرف غلام محمد کے پاس ملک کے سیاہ و سفید کا اختیار تھا تو دوسری طرف ان کا اپنا جسم ان کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ شدید فالج نے ان کے دائیں حصے کو مفلوج کر دیا تھا اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اب محض مبہم گراہٹیں بن کر رہ گئے تھے۔ ایسی حالت میں جب وہ بول نہیں سکتے تھے، کابینہ کے اجلاسوں میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی۔ وزیر اور مشیر سامنے بیٹھے ہوتے، غلام محمد غصے میں کچھ کہنا چاہتے مگر ان کے منہ سے صرف کچھ بے معنی آوازیں نکلتی۔ کوئی نہ سمجھ پاتا کہ ملک کا سربراہ کیا حکم دے رہا ہے۔ اسی بے بسی کے عالم میں گورنر جنرل ہاؤس میں ایک نوجوان اور پرکشش برطانوی خاتون داخل ہوتی ہیں، مس روتھ بورل۔ روتھ بورل صرف ایک پرائیویٹ سیکرٹری بن کر نہیں آئی تھی بلکہ وہ اس خاموش حکمران کی زبان بننے والی تھی۔ روتھ بورل نے وقت کے ساتھ ساتھ غلام محمد کے ان اشاروں اور آوازوں کو سمجھنا سیکھ لیا جنہیں دنیا ایک پہیلی سمجھتی تھی۔ روتھ بورل، گورنر جنرل کی زبان۔ گورنر جنرل ہاؤس کے بند کمروں میں اب ایک نیا تماشا شروع ہو چکا تھا۔ ملک غلام محمد کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ جملے ادا کرنے کی سکت کھو بیٹھے تھے۔ تصور کیجئے، وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے، ملک کے وزیر اعظم اور بڑے بڑے وزراء میز کے گرد بیٹھے خاموشی سے گورنر جنرل کو دیکھ رہے ہیں۔ غلام محمد اچانک غصے میں کوئی آواز نکالتے ہیں یا ہاتھ کی جنبش سے کسی فائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وزراء ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں مگر پھر سب کی نظریں مس روتھ بورل پر جا ٹھہرتی ہیں۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ روتھ بورل نہایت اطمینان سے ان مبہم آوازوں کا ترجمہ کرتی ہیں۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے یا گورنر جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ یہ فائل فوری طور پر منظور کی جائے۔ یہ ایک ایسا پراسرار منظر تھا جس نے پورے ملک کی تقدیر کو ایک غیر ملکی خاتون کے لبوں سے وابستہ کر دیا تھا۔ وزراء کو شک تو ہوتا تھا کہ کیا غلام محمد واقعی یہی کہہ رہے ہیں، مگر کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس مترجم کو چیلنج کر سکے۔ آہستہ آہستہ مس روتھ بورل صرف ایک سیکرٹری نہیں بلکہ اقتدار کا اصل مرکز بن گئی۔ بڑے بڑے سیاستدان جو کبھی غلام محمد کے سامنے جھکتے تھے اب روتھ بورل کی خوشامد کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر روتھ نے ان کی بات کا غلط ترجمہ کر دیا تو ان کی سیاست کا سورج غروب ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرنے لگا کہ ایک برطانوی خاتون اور ایک مفلوج حکمران کے درمیان یہ کیسا رشتہ ہے؟ کیا یہ محض پیشہ ورانہ وفاداری تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا جذباتی تعلق؟ روتھ بورل دن رات غلام محمد کے ساتھ سائے کی طرح رہتی، ان کی دعاؤں سے لے کر ان کے سیاسی فیصلوں تک ہر چیز پر روتھ کا قبضہ تھا۔ ناراضگی اور منانے کا واقعہ۔ پھر ایک ایسی شام آئی جس نے گورنر جنرل ہاؤس کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ گورنر جنرل ہاؤس میں ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ غلام محمد جو اپنی بیماری کی وجہ سے لوگوں سے کم ہی ملتے تھے، اس شام مس روتھ بورل کی موجودگی کے منتظر تھے۔ لیکن روتھ اس شام اکیلی نہیں آئی بلکہ اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے گئی۔ غلام محمد جن کا پارا پہلے ہی بہت جلد ہائی ہو جایا کرتا تھا، روتھ کی والدہ کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ ان کی انا اور روتھ پر ان کی اجارہ داری کو یہ بات ناگوار گزری کہ روتھ نے ان کی توجہ کسی اور کے ساتھ کیوں بانٹی۔ اس وقت تو وہ خاموش رہے مگر ان کے چہرے کی سرخی اور غصے سے بھری گراہٹیں طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اگلی صبح جب مس روتھ بورل معمول کے مطابق سرکاری فائلیں لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئیں تو غلام محمد کا غصہ پھٹ پڑا۔ انہوں نے بولنے کی ناکام کوشش کی اور جب الفاظ نے ساتھ نہ دیا تو غصے میں وہ فائلیں اٹھا کر روتھ کے منہ پر دے ماری۔ روتھ جو اب تک ان کا سب سے بڑا سہارا تھی، اس اچانک توہین پر سن ہو کر رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سسکیاں بھرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پورے گورنر ہاؤس میں سناٹا چھا گیا۔
کیونکہ آج گورنر جنرل کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور وہ خود اپنی تنہائی میں قید تھے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ غلام محمد کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ روت کے بغیر وہ ایک ایسے قیدی ہیں جو پکار بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے عملے کو اشارہ کیا کہ روت کو واپس لایا جائے۔ جب روت دوبارہ کمرے میں آئیں تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ وہ سخت گیر اور غسیلہ بیوروکریٹ جس کے سامنے وزراء کانپتے تھے، ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی محبوب سیکرٹری کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ غلام محمد نے روتی ہوئی روت کو دیکھ کر عجیب سی آوازیں نکالی، جیسے وہ معافی مانگ رہے ہوں۔ روت کا غصہ پگھل گیا اور انہوں نے ایک بار پھر ان فائلوں کو اٹھا لیا جو بکھری پڑی تھی۔ مس روت اور اہم فیصلے۔ مس روت بورل اب محض ایک سیکرٹری نہیں تھی، وہ پاکستان کی سیاست کا گیٹ کیپر بن چکی تھی۔ اس دور میں وزراء، بیوروکریٹس اور یہاں تک کہ غیر ملکی سفیروں کو بھی معلوم تھا کہ اگر گورنر جنرل غلام محمد تک کوئی بات پہنچانی ہے تو اس کا راستہ مس روت بورل کے کمرے سے ہو کر گزرتا ہے۔ روت ایک ایسی ڈھال بن گئی جس نے غلام محمد کو دنیا سے الگ تھلگ کر دیا۔ جب 1954 میں غلام محمد نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کر کے جمہوریت کی بساط لپیٹی تو اس ہولناک فیصلے کے پیچھے بھی روت بورل کی خاموش موجودگی محسوس کی گئی۔ قانونی ماہرین اور سیاستدان جب غلام محمد سے ملنے آتے تو وہ دیکھتے کہ گورنر جنرل کرسی پر نیم بے ہوشی یا بے بسی کی حالت میں پڑے ہیں اور مس روت ان کے سرانے کھڑی تمام گفتگو سن رہی ہیں۔ سیاست کے بڑے بڑے کھلاڑی مس روت بورل کی خوشامد پر مجبور تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی اہم سیاسی تقرریوں اور برطرفیوں کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا کہ روت بورل نے گورنر جنرل کی آوازوں کا ترجمہ کس انداز میں کیا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ غلام محمد کے آخری دور میں دراصل حکومت روت بورل اور ان کے قریبی ساتھی چلا رہے تھے۔ ایک طرف عوام غربت اور سیاسی عدم استحکام کا شکار تھی تو دوسری طرف گورنر جنرل ہاؤس کے پرتعیش کمروں میں روت بورل غلام محمد کی زندگی کی واحد رونق بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے لیے کھانا منتخب کرتی، ان کی دعاؤں کا حساب رکھتی اور سب سے اہم بات یہ فیصلہ کرتی کہ کون گورنر جنرل سے ملے گا اور کون نہیں۔ روت بورل کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس میں بھی ان کا تذکرہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر ملتا ہے جس کا اثر و رسوخ ملکی سلامتی کے معاملات تک پہنچ چکا تھا۔ کہانی کا المناک انجام۔ اگست 1955 کی ایک شام گورنر جنرل ہاؤس کا منظر بدل چکا تھا۔ غلام محمد کی طبیعت اب اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ وہ محض ایک سایہ بن کر رہ گئے تھے۔ اسکندر مرزا جو اب قائم مقام گورنر جنرل بننا چاہتے تھے، انہوں نے غلام محمد کو ایک ایسی رخصت پر جانے کا حکم دیا جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جیسے ہی اقتدار کی چابیاں اسکندر مرزا کے ہاتھ آئیں، گورنر جنرل ہاؤس کے در و دیوار نے مس روت بورل کو بھی اجنبی بنا دیا۔ روت جو اب تک اس محل کی غیر اعلانیہ ملکہ تھی، سمجھ گئی کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روت بورل اپنا بیگ پیک کر رہی تھی تو غلام محمد نے اپنی بے جان آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتے تھے، شاید روکنا چاہتے تھے، مگر آج ان کی وہ زبان خود خاموش تھی۔ روت بورل اپنی والدہ کا ہاتھ تھامے خاموشی سے طیارے میں سوار ہو کر پاکستان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگی۔ وہ ایک ایسی کہانی کا حصہ بن کر آئی جس کا اختتام گمنامی پر ہوا۔ اب غلام محمد بالکل اکیلے تھے۔ وہ شخص جس کے گرد کبھی چاپلوسوں کا میلہ لگا رہتا تھا، اب لاہور کے ایک گوشے میں بیماری اور تنہائی کی قید کاٹ رہا تھا۔ نہ مس روت بورل کا مترجم بننے والا ساتھ تھا، نہ اقتدار کا وہ جاہ و جلال۔ 29 اگست 1956 کو جب ان کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑا تو ان کے پاس رونے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ان کا جنازہ اس شان و شوکت سے محروم تھا جو ایک سربراہ مملکت کا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔